یکم سے 9 محرم تک جو انتظامات تھے، وزارت داخلہ نے انڈر دی انسٹرکشنز آف پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تمام پروونشل گورنمنٹ سے جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس کیا اور ہر طرح کی فیسیلیٹیشن، کوآپریشن، کوآرڈینیشن جو ہے وہ وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اور وفاقی فورسز نے بھی جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تعاون کیا ہے تمام پروونشل گورنمنٹ سے اور اے جے کے اور جی بی گورنمنٹ سے۔ تو یکم سے 9 محرم تک 6238 پروسیشنز اور 54,774 مجالس جو ہیں ان کا انعقاد ہوا، جو پرامن طور پہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا اور کسی جگہ بھی کوئی ان پلیزنٹ واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا، جو کہ فورسز جو وفاق کی طرف سے ڈپلائڈ تھیں اور جو پروونسز کی پولیس اور ضلعی انتظامیہ ہے وہ ان کی یعنی جو ہے وہ فرض شناسی اور جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اس کا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ اس دوران 24,000 فوج کے افسروں اور جوانوں نے پورے ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے وفاقی حکومت کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دی ہیں، جو قابل ستائش ہیں۔ اسی طرح سے 16,105 رینجرز نے جو ہے وہ چاروں صوبوں جی بی اور اے جے کے میں اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دی ہیں۔ اور آج 10ویں محرم کے جو پروسیشنز ہیں اس وقت تک جو ہے وہ آلموسٹ 1,431 ٹوٹل اکراس دی پاکستان جو ہے وہ پروسیشنز آج برآمد ہوئے تھے اور ان میں سے تقریباً 80% جو ہیں وہ اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ پیسفلی جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ مجالس جو ہیں ان کا انعقاد آج 1,335 ہے اور وہ ان پروگرس ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ شام غریباں کے عنوان سے جو یہ مجالس ہیں یہ آنے والے 1-2 گھنٹوں میں جو ہے یہ ساری جو ہے وہ کنکلوڈ جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ اب تک جو ہے وہ کوئی ان پلیزنٹ واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا، اور جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صدقہ امام عالی مقام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تمام چیزیں جس طرح سے مجلوس جو ہیں وہ پرامن جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں، یہ مجالس کا اختتام بھی جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو۔ خاص طور پہ جی بی میں کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ خصوصی انتظامات کیے اور ہم نے بھی ان کو تمام صوبوں کو یعنی تمام صوبوں کو انہوں نے جو بھی وفاقی فورسز، رینجرز، ایف سی اور فوج کی انہوں نے جو ڈیمانڈ طلب کی اس کے مطابق جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایڈوائز کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں۔ تو اور یہ انتظامات جو ہیں وہ سارے ہوپ فلی جس طرح سے امید کی جاتی تھی بہتر طور پہ انجام پا چکے ہیں، اور باقی آنے والے لمحات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو ہے وہ انجام پائیں گے۔ دوسری جو آج کی انفارمیشن جس کے آپ کافی منتظر ہوں گے، میں اس پہ ابتدائی جو اب تک کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک نجی چینل کے ساتھ باقاعدہ سازش کر کے
باقاعدہ جو ہے اس میں کئی کردار ہیں جن کرداروں کا تعین جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں ہوگا. یہ باقاعدہ سازش کی گئی اور اس میں پولیٹیکل عنصر بھی یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن فنڈنگ میں اور توشہ خانہ ریفرنس میں جو بری طرح سے پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کی طرف سے انہیں لان تان ہو رہی ہے، اور جس طرح سے جو سانحہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جو ان کی گمراہی سامنے آئی ہے، اور جو ہم یہ کہتے رہے کہ عمران خان اس قوم کو تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ گمراہی جو ہے سانحہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جس طرح سے سامنے آئی، اور پہلی دفعہ یہ محسوس کیا گیا کہ اس گمراہی کے متعلق قوم کو ادراک ہونے کو جا رہا ہے. قوم اس فتنے کی، اس فساد فی الارض کی جو ہے وہ شناخت کرنے کو ہے. تو ان چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک سازش کے تحت ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا. وہ پورا سکرپٹ تھا جو باقاعدہ عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ میں بنایا گیا. اس میٹنگ میں جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں اور لوگ بھی موجود تھے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے 2 بندوں کو سونپی گئی. ایک نجی چینل اس کی انتظامیہ کو ساتھ اس سازش میں شامل کیا گیا، اس کا تعین بھی جو ہے وہ آگے انویسٹیگیشن میں ہوگا. اور اس کے بعد 2 بندوں نے، فواد چودھری صاحب نے اور شہباز گل صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ یہ بیانیہ جو ہے یہ جاری کریں گے. پروگرام شروع کیا گیا. اس کے بعد باقاعدہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ان کو لیا گیا، اور اس کے بعد جب تک اس نے پورا بیانیہ پڑھ کے نہیں سنا دیا، وہ آپ اس کی جو ویڈیو ہے وہ آپ سنیں تو اس میں وہ فر پورا پڑھ رہا ہے، جس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ تھی کہ یہ بات کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے. اور اس میں ایسے جملے دہرائے گئے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بار بار نشر کرنا یا ان کو دہرانا بھی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں قومی مفاد میں نہیں ہے. باقاعدہ ایک ڈسپلنڈ ادارے کے، جس کا ڈسپلن جو ہے وہ صرف اس ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا اس کی قائل ہے، اور تمام تر جو ہے وہ چیزوں کے باوجود اس ادارے کا ڈسپلن جو ہے وہ مثالی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اس کی مثالیں دیتی ہے. ان کی بہادری، ان کا پروفیشنلزم، ہمارے شہداء کی قربانیاں اور ہمارے غازی جو ہیں وہ قابل فخر ہیں. پوری قوم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتی ہے. لیکن انہوں نے جس طرح سے سانحہ لسبیلا پہ جو ہے وہ جو انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے جس طرح کی بکواس کی، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو یہاں تک کہ رینکس پکارے گئے. یعنی ایک خاص رینکس کو باقاعدہ پکارا گیا اور کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے آپ جو ہے وہ انسان بھی ہیں، آپ ہم پاکستانی بھی ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ قائد اعظم کو مانتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی حکم ملے تو آپ یہ کہیں کہ یہ حکم غلط ہے، ہم اس حکم کو نہیں مانتے، آپ کا ضمیر ہے، آپ جانور نہیں ہیں. یعنی اس حد تک جا کے جو ہے وہ اس ادارے کے جو ہے وہ کہ رینکس کے اندر جو ہے رینکس اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے اور لوگوں کو سیڈیوس کرنے، اکسانے کی جو ہے وہ حرکت کی گئی. اور بیچ میں ایسے ایسے فکرے جو ہے وہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دہرانا بھی جو ہے وہ ہمیں مناسب نہیں لگتا، کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اگر حکم ملے تو آپ آگے سے یہ بات کریں، آگے سے آپ پھر ایسی بات کریں، اور آپ اس کو بالکل نہ مانیں، آپ انکار کر دیں، آپ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ یہ صریحاً
جو ہے وہ افواج پاکستان کے اندر ایک یعنی ایسا عمل، ایک ایسی جسارت، ناپاک جسارت تھی کہ جس سے جو ہے وہ افواج پاکستان میں جو ہے وہ امیونٹی یا سیڈیشن ان کو اکسانے کی رینکس اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ کوشش تھی۔ لہٰذا کیونکہ لا میں CRPC میں جو ہے یہ اس قسم کی اگر کوئی شکایت یا کوئی ناپاک جسارت ہو، جرم ہو، تو اس کی شکایت جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ تو جو اسلام آباد جورسڈکشن ہے وہ جو ہے وہ تھرو نوٹیفیکیشن ایک پروونس کی گورنمنٹ کا درجہ رکھتی ہے، تو لہٰذا یہ مقدمہ جو ہے یہ اسٹیٹ کے بہاف پہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اور ایک مجسٹریٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے۔ مقدمہ نمبر 691/22 تھانہ کوہسار اسلام آباد میں جو ہے یہ درج رجسٹرڈ ہوا ہے، اور اس میں وہ سکرپٹ جو شہباز گل صاحب نے ARY جو نجی چینل ہے جی 691/22 تھانہ کوہسار اسلام آباد، اور اس میں جو دفعات ہیں وہ 505 120 120B 153 153A 124A 131 to seduce a sailor, airman or a soldier 124A 121 506 PPC۔ یہ درج رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، ان اکارڈنس ود لا کیا ہے، باقاعدہ کمپلینٹ لانچ ہوئی ہے ان اکارڈنس ود لا، اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور FIR میں جو ان کی ویڈیو ہے کوئی ایک لفظ جو انہوں نے نہیں کہا وہ ہم نے شامل نہیں کیا، وہی ان کا ہو بہو جو الفاظ انہوں نے بولے، اور اس کے اوپر ہماری یہ رائے ہے، منسٹری آف انٹیریئر کی یہ رائے ہے کہ یہ جرم سرزد ہوئے ہیں۔ عدالت میں ہم صبح پیش کریں گے، فیصلہ عدالت کرے گی، اور یہ ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ عمل ہے۔ اس کے متعلق عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ اغوا ہے، بھئی اغوا کیسے ہے؟ مقدمہ درج ہے، باقاعدہ اس کو باضابطہ طور پہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کس جمہوریت میں اس قسم کی شرمناک حرکت ہوتی ہے؟ بھئی اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ کیا کوئی ہم نے کوئی 15 کلو ہیروئن برآمد کر لی اس کی گاڑی سے؟ حالانکہ کر سکتے تھے۔ آج اگر میں چاہتا تو 15 کی جگہ پہ 30 کلو ہیروئن اس کی گاڑی سے برآمد ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے تو یہ شرمناک حرکت ہم نے نہیں کی، اور انشاءاللہ کریں گے بھی نہیں۔ ہمارا کوئی ایسا خیال نہیں ہے اس قسم کی شرمناک حرکتیں کرنے کا، اور واقعی اس قسم کی شرمناک حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو پکڑ کے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے، ان کو پکڑ کے 6 مہینے سال جو ہے اندر رکھنا، چلان پیش ہی نہ کرنا اس کا جو ہے نیب کا، اس کی ایک نہیں اس کی 10 مثالیں ہیں۔ میں اگر 1-2 نام لوں گا تو 10-15 نام جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو یہ شرمناک حرکتیں تھیں جو آپ کے جو ہے وہ دور میں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ میں فواد چوہدری صاحب کو بھی، عمران خان صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ان اکارڈنس ود لا، قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ
کوئی ان کے ساتھ غیر قانونی جو ہے وہ حرکت کی جائے. باقی جو ہے وہ تفتیش میں کچھ چیزوں کا تعین ہوگا. جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ ایک سازش تھی. یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ میں باقاعدہ پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں پھر یہ کہا گیا کہ بھی یہ ساری جو آن سلاٹ ہو رہی ہے ہمارے اوپر, تو کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو توجہ کو جو ہے وہ ہٹائیں. لیکن وہ توجہ کو ہٹاتے ہٹاتے نا جو ہے نا وہ کوئی ایسی صورت حال میں داخل ہو چکے ہیں کہ وہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ کہ مختاریہ حکومت دسری نہیں, گل بہت بد گئی. تو یہ جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے کہاوت بنی ہوئی ہے کہ بم کوئی لات مار دی ہے انہوں نے, اس جو ہے وہ بیانیے کو تقویت ڈائیورٹ کرنے اور جان چھڑاتے. باقی یہ تعین جو ہے یہ ہوگا اس میں تفتیش میں, اور بالکل جو ہے وہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے لیے ایک ٹیم جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو جن کا ہوگا ان کو ضرور. تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف پولیس آ گئی ہے. بھئی ابھی انویسٹیگیشن میں اگر آپ کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل ہوا, اس میٹنگ میں آپ بھی ہوئے جس میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں, حالانکہ ہمیں تو پتہ چلا کہ اس میٹنگ میں آپ کو نہیں بلایا گیا. اور یہ ویسے عمران خان صاحب آپ کو پتہ نہیں میٹنگوں میں کیوں بلانا بھول گئے ہیں. تو بلا وجہ آپ ویسے بھی چلا ہوا کارتوس ہیں, آپ کو گرفتار کرنے کی ہے سچ جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کا کردار کوئی سامنے آیا, ان کا آیا یا کسی اور کا آیا, تو اسی جس طرح سے یہ ایک سازش ہوئی ہے, اس کے بعد اس کو آن ایئر کرنے کے لیے جو ہے وہ سارا پروگرام بنا ہے. اس میں جو انویسٹیگیشن جیسے آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ان اکارڈنس میں لاجواب عمل ہوگا. جی ایسا بھی بتائیے کہ یہ ایف آئی آر تھانہ کو ساتھ میں درج تو کر لی گئی ہے, ایک دوسری ایف آئی آر پہل چل رہی ہے ایف آئی اے کے اندر جس پہ جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے, کیا ان پہ مقدمات درج کر لی گئے ہیں جس میں لسبیلا حادثے کے حوالے سے لوگوں نے وہ حاضر سرائی کی؟ نہیں دیکھیں, یہ تو میں نے یہ تو ایک اسپیسیفک جو ایک پروگرام کہہ لیں یا ایک بیانیہ کہہ لیں جو آن ایئر ہوا ہے تھرو شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب. آپ کو پتہ کہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, حالانکہ ڈیوٹی ان کی بھی ساتھ لگی تھی کہ آپ نے 20 میں جو ہے وہ, لیکن انہوں نے کہا کہ بس آپ ہی پورا کر دیں, اور وہ جو ہے وہ 20 میں سے بچ نکلے. تو یہ ایف آئی آر تو اس حد تک ہے. باقی جو وہ ٹیم بنی ہے وہ ٹیم تو ان لوگوں کے متعلق بنی ہے جو لوگ وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو مہم جوئی ہوئی ہے, تو اس کے متعلق وہ ٹیم بنی ہے. تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو معافی تلافی کی طرف ہی جا رہے ہیں, اور وہ لوگ اچھا, لیکن وہ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی پوری طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ساری کمپین جو ہے وہ ڈرٹی کمپین جو ہے سوشل میڈیا پہ, وہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کا ہاتھ, بالکل پی ٹی آئی کا جو مستند لوگ ہیں جو ان کا سوشل میڈیا وہ اس کے پیچھے تھا. اب وہ لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں وہ سارا بتا بھی رہے ہیں, معافی تلافی کے بھی جو ہے وہ خواستگار ہیں. تو ان میں سے وہ ٹیم جو ہے وہ بعد میں فیصلہ کرے گی کہ کن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے, کن لوگوں کو معاف کرنا ہے. رانا صاحب جن الزامات کا آپ نے ذکر کیا ہے ابھی تک تو ان کا تعین نہیں کیا گیا, تفتیش شروع نہیں ہوئی, مگر اے آر وائی کے خلاف تو ایکشن پہلے سے شروع ہو گیا, کل سے ہی اے آر وائی کو پورے ملک میں بند کر دیا گیا. نہیں, تعین بھی ہو چکا ہے. تعین کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ بنی ہے, جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا. اور منسٹری آف انٹیریئر میں اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کمپلینٹ جو ہے وہ اس کا جو پراپر طریقہ کار تھا اس کے مطابق جو ہے وہ کی گئی ہے. اور دو تو سامنے ہے نا, شہباز گل صاحب کی آواز اور اے آر وائی سے نشر ہوئی, یہ دو چیزیں تو سامنے ہیں, ان میں تو فردر تفتیش کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب شہباز گل صاحب کے پیچھے کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہ سکرپٹ جو ہے وہ لکھ کے دیا, اور اے آر وائی میں پیچھے کون لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں شامل ہو کے تو اس کو آن ایئر کیا, یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی جائیں.
رانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کشمالہ طارق کے خلاف 5-7 دن پہلے درخواست آئی ہے، اس کی آفس کی خاتون نے کہا کہ مجھے حد سے بجا میں رکھا ہے، میرا موبائل فون بھی ضبط کیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ اس کے متعلق مجھے کشمالہ طارق کے سر جی اس سے پہلے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو بالکل ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ کوئی بھی ہو، یہ اس طرح کا تو کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ملازم کے ساتھ اس کو حسب بجا میں رکھے یا اس کی کوئی چیز سنیچ کرے. اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو بالکل ان اکارڈنس ود لا کارروائی ہوگی. ران صاحب 2 چیزیں، ایک تو لیٹر صاحب سے انفارمیشن شیئر کریں کہ کچھ میڈیا کے کارکنان ہیں جو پورا جو میڈیا جس طرح یہاں پر ٹاک ہوتی ہے تو بنی گالہ میں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہاں پر 24 کے کیمرہ مین اور مزید جو 3 نجی چینلس کے جو کیمرہ مین ہیں ان کے کیمرے توڑے گئے ہیں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے. تو وہاں پر اسلام آباد پولیس بھی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ ایک ذرا اس کو کرنا ہے، اور سیکنڈلی مجھے بتائیں کہ کیا کوئی عمران خان کو کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کوئی مومنٹم بنا تھا؟ اور جو آپ کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو آپ سے پروٹوکول فیصلہ آباد میں جو پنجاب پولیس کے جو واپس لیا گیا ہے، تو کیا اسلام آباد میں اگر پنجاب پولیس آتی ہے تو اس حوالے سے کیا چیز ہوگی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پنجاب گورنمنٹ کے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسلام آباد میں پنجاب پولیس کے آنے کی بات ہے، یہ بات خبر یہ چلی ہے، میں نے اس کو ویریفائی کروایا ہے، ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی. اور کوئی صوبہ جو ہے وداؤٹ دی پرمیشن آف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کوئی پولیس یا فورس یہاں پہ نہیں بھیج سکتا. باقی جو میڈیا کے ساتھ اور یہ کیمرے توڑنے والی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی قابل مذمت اور قابل افسوس حرکت ہے. اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا بائیک آؤٹ کرے. صرف وہاں پہ ایک ہی کیمرہ اے آر وائی کا لگا ہو تو بس اس کے اوپر وہ اپنی خبر دے دیا کریں، اگر وہ دوسروں کو پسند نہیں کرتے تو. سر یہ کیمپ آفس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اپنا کیمپ آفس یہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں، تو ساتھ سیکیورٹی بھی آئی ڈکلیئر کر دی انہوں نے کہ کیمپ آفس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنی گالہ میں ہوگا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ چلیں، اگر اس قسم کی کوئی ڈکلیریشن کر دیں ان اکارڈنس ود لا تو وہ پھر دیکھ لیا جائے گا، لیکن ان کی یہاں پہ پریزنس جو ہے ہمارے کسی عمل کو جو کہ قانون کے مطابق ہوگا، آئین کے مطابق ہوگا، اس میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہوگی تو اس کو نہ صرف ہم ریموو کریں گے بلکہ اسے جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے اس سے نپٹا بھی جائے گا. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑی انہوں نے ہوشیاری میں آ کے یہ حرکت کی ہے کہ یہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ کا جو بیانیہ ہے اور جو سانحہ لسبیلا کے اوپر ہماری کھچائی ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں اور ایک نئی بات جو ہے وہ چلا دیں. لیکن یہ بڑی سنگین غلطی کر بیٹھے ہیں. یہ بڑا سیریس معاملہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ان کے لیے ہوں گے جو حرکت انہوں نے کی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے جو ایف آئی آر میں دفعات آپ نے پڑھی ہیں بغاوت سے حوالے سے دستاویز سیکشنز ہے پی پی سی، اس میں آپ نے ساتھ ہی کہا کہ عمران خان نے ایک اجلاس کیا تھا اور ساتھ 2 بندوں کو نام لیا، شہباز گل کا اور فواد چودھری. کیا آپ کے ان تینوں کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک بات. دوسرا، آپ نے اے آر وائی کا بھی بیچ میں ذکر کیا اور اے آر وائی کے نام لیا اور اے آر وائی بند بھی ہوا، کیا آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑا سیریس ہے. اگر اس میں کوئی کمی دکھائی گئی تو یہ جو ہے یہ یعنی اداروں کے اندر تقسیم اور ڈسپلن سے متعلقہ بات ہے. اس بندے نے، اس پارٹی نے پہلے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک یہ کامیابی ہوئے. اس کے بعد نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیابی ہوئے. وہ جھلک جو ہے سانحہ لسبیلا ہیلی کاپٹر کے حادثے کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئی. تو اب جب یہ اداروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور رینکس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں رینک تک ٹھیک ہے،
یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا ضمیر جاگے گا، آپ یہ کریں گے، آپ کہہ دیں کہ جی ہم یہ اس لیے آپ کا حکم نہیں مانتے، ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں تو ہم یہ نہیں کریں گے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سیریس ہے، اس کو اسی انداز میں جو ہے وہ لینا ہوگا، اور اس میں جو بھی آئے irrespective آف اس کا کیا اس کی پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اس میں رانا صاحب آپ نے جو نام لیا ARY انتظامیہ، اب ARY میں ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور ARY کے مالک سلمان اقبال بھی ہیں، تو یہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے یہ تو سلمان اقبال کرتے ہیں، جرنلسٹ کو نہیں کرتے. تو آپ کیا جرنلسٹ کو پکڑنا چاہتے ہیں یا سلمان اقبال کی حد تک کوئی کارروائی کریں گے؟ نہیں دیکھیں، یعنی دو کردار جو سامنے یعنی فرنٹ پہ ہیں، شہباز گل صاحب نے بات کی ہے، ARY چینل نے بات کروائی ہے. ان کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ فل بدی ہو رہی ہے، بات باقاعدہ سکرپٹڈ ہے. بالکل انہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب سے بولا اور بولتے چلے گئے. اٹ مینس کہ یہ کسی جگہ پہ بات طے ہوئی ہے، طے ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے، اور وہ جب ہم نے جو ابتدائی طور پہ بادی نظر میں پتہ کروایا ہے تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب اس میں دو چیزیں تو سامنے ہیں، ARY بھی سامنے ہے اور شہباز گل صاحب بھی سامنے ہے. اب باقی چیزیں جو ہیں وہ شہباز گل صاحب سے بھی تفتیش ہو رہی ہے، ہوگی، اور باقی چیزیں بھی جو ہیں تو اس سے یہ چیز سامنے آ جائے گی. ARY میں کون کون لوگ ذمہ دار ہیں، سارے تو ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور اسی طرح سے PTI میں جو ہے، PTI میں اچھے لوگ بھی ہیں جو ہے وہ ان چیزوں کو روکتے ہیں، ان چیزوں کو منع کرتے رہے ہیں، لیکن ایک پاگل پن ہے جو اس پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پریویل ہوا ہے، اور اس پاگل پن میں جو ہے وہ ساری حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. فوراً فنڈنگ پہ سوال کے حوالے سے جی سوال میں آج BSP کو یا رمال بنایا گیا تھا، پھر اس کو جرگی کے ذریعے سے چڑھایا گیا. پارٹی کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ سوال میں طالبان ابھر رہے ہیں اور بس آ رہے ہیں، تحریک انصاف کی اراکین سے بھی مانگ رہے ہیں اور ان کی بندے کو بھولے بھی ماری گئی سن زیر علاج ہے. اس واقعات کو آپ دیکھ رہے ہیں وزارت داخلہ بطور امن امان کو کنٹرول کرنے کے لیے صبح کس طرح؟ دیکھیں جی، ہم ان کو جو ہے وہ رسپیکٹو جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، اور اس میں اگر ان کو کوئی ضرورت ہو فیڈرل فورسز کی تو وہ ان کو مدد جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے متعلق جو ہے وہ ساری ڈیٹیل جب سامنے آ جائیں گی، کیونکہ آج کے دن کی اہمیت سے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ شاید کسی اور چیز کی اس قدر جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں ہو سکتی جتنی توجہ اس بات پہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے اب تک صورتحال جو ہے وہ پرامن ہے، تو اسی طرح سے آنے والے جو 3-4 گھنٹے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ ساری صورتحال اسی طرح سے رہے. تو اس کے بعد یہ سوات کے واقعے کا جو ہے وہ نوٹس لیں گے اور اس صوبائی حکومت سے مل کے اس میں جو ریکوائرڈ اقدامات ہیں وہ کریں گے. اور میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں، اکسانے والی بات جو ہے نا، دیکھیں یہ سعودی عرب میں آپ کے علم میں ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ وہ حرکت کی، جب انہوں نے کی PTI نے اون کیا، ایون عمران خان نے اون کیا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. اور یہ جو ہے وہ ساری اما اور سارا جو ہے یعنی عمل دخل اسی کا تھا. اسی نے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ آپ جب بھی دیکھیں تو چور چور کی آوازیں لائیں، غدار غدار کی آوازیں لگائیں. اس کے کہنے پہ، اس کی اما پہ، اس کی گمراہی کے اوپر ان لوگوں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس حرکت میں ان کو 10 سال وہاں پہ قید ہو گئی ہے، اور یہ جناب ادھر بیٹھا ہے. اب اس نے اس کے اوپر اظہار افسوس بھی نہیں کیا. اب ان کی جو ہے وہ یہ کوئی جو ہے وہ سفارش نہیں کر رہا، حالانکہ اما میں جو ہے وہ اسے بھی جو ہے وہ 10 سال قید جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. اور PPC کے مطابق سیکشن غالباً نہیں سیکشن 3-4 ہے کہ جس میں وہ جرم جو قابل دست اندازی ہو پاکستان میں، اگر کوئی پاکستان نیشنل جو ہے باہر بھی وہ جرم کرے تو اس کے خلاف یہاں پہ بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے.